قوم لوط، جنہوں نے ایسی برائی کو ایجاد کیا جو ان سے پہلے کسی قوم نے نہ کیا ہو، ایسی بدکاری جس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ اس قوم نے ایسا کیا کام کیا تھا اور آخر ان کا حشر کیا ہوا؟ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے ایک نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام ہاران تھا جو تاریخ کے بیٹے تھے۔ آپ کی پیدائش عراق کے قدیمی شہر عر میں ہوئی تھی۔ دراصل حضرت لوط علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم کے سگے بھائی تھے۔ کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد ان کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، اس لیے حضرت ابراہیم نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی طرح پالا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بہت سارے معجزات تھے۔ آپ جب بارش کے لیے دعا کرتے تو آسمان بادلوں سے بھر جاتا اور خوب بارش ہوتی۔ سدوم وہ علاقہ تھا جہاں حضرت لوط علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے۔ سدوم کے آس پاس 5 نہایتی خوبصورت شہر تھے۔ یہ علاقے نہایتی سرسبز اور شاداب تھے۔ اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان یہ بسا علاقہ نہایتی زرخیز تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آس پاس کے بستیوں کے لوگ اپنی معاشی اور غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس علاقے کی طرف آتے تھے۔ مگر یہ بات اہل سدوم کے لوگوں کو بالکل پسند نہ تھی۔ ان کے خیال میں ان کے علاقے میں پیدا ہونے والی سبزیاں اور میوات پر صرف ان کا ہی حق ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بستیوں میں باہر کے لوگ آئیں۔ ایک دن سدوم کے لوگ اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو آخر کیسے روکا جائے۔ اس دوران ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں آئے اور بولا، اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میری بات کو مانو۔ اس بزرگ کی بات سب نے غور سے سنی۔ ابلیس نے بولا، میں کل بتاؤں گا کہ آپ لوگوں کو آخر کرنا کیا ہے۔ دوسرے دن ابلیس ایک خوبصورت عورت کے روپ میں آئے اور ان کو عورت کے بجائے مردوں کے ساتھ فعل بد کرنا سکھا دیا۔ ابلیس نے کہا، اگر تم ان بستیوں کے لوگوں سے نجات چاہتے ہو جو تمہاری بستی میں آ جاتے ہیں تو ایسا کرو، جب بھی کوئی تمہارے علاقے میں آئے ان کو جنسی زیادتی کا نشانہ بناؤ۔ اس طرح یہ لوگ آپ کے علاقے میں آنا چھوڑ دیں گے۔ اس طرح اہل سدوم یعنی کہ قوم لوط میں بے حیائی عام ہو گئی۔ حکمران، سردار، گھر گھر میں بے حیائی، فحاشی کا عمل پھیل گیا۔ بھری محفل میں یہ لوگ اس فحاشی کے عمل کو کر کے خوش ہوتے تھے۔ تلمود میں لکھا ہے، اہل سدوم اپنے روزمرہ کی زندگی میں سخت مزاج، ظالم اور دھوکے باز ہو گئے تھے۔ کوئی بھی مسافر ان کے علاقے سے خیریت سے نہ گزر پاتا تھا۔ کبھی ایسا ہوتا کوئی مسافر ان کے علاقے میں پہنچ کر بھوک سے مر جاتا تو یہ اس کے کپڑے اتار کر دفن کر دیتے اور وہ کپڑے اپنے استعمال میں لاتے۔ اپنے وادی کو انہوں نے باغ بنا کر رکھ دیا تھا جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا، جہاں وہ فحاشی اور بدکاریاں کرتے تھے۔ آخر حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی اور اس گنہنے عمل سے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اہل سدوم کو ہر وقت نصیحت کیا کرتے، لیکن اس قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ کام فخر سے کرتے اور ان کو حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت کا برا لگتا اور حضرت لوط علیہ السلام کو کہتے، تم اگر ہمیں اس طرح برا بھلا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تم کو شہر سے بے دخل کر دیں گے۔ پر پھر بھی حضرت لوط علیہ السلام نصیحت کرتے رہے۔ لہذا ایک دن اہل سدوم نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ان کو فحاشی اور بد کرداری کے عمل پر ڈھیل دے رکھی تھی، لیکن جب انہوں نے حضرت لوط سے ایک دن کہا، اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، لہذا ان پر اللہ کی طرف سے عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے دراصل
حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان خوبصورت لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں آ گئے۔ انہوں نے سوچا اگر ان کا پتہ اس قوم کے لوگوں کو پڑا تو وہ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا حشر کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ تھا۔ اس نے آپ پر ایمان نہیں لایا تھا۔ وہ دراصل ایک منافقہ تھی اور وہ کافروں کے ساتھ تھی، لہذا اس نے اہل سدوم کو ان کے بارے میں جا کر بتا دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے جا کر اہل سدوم کے لوگوں کو بتایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر 3 خوبصورت نوجوان لڑکے آئے ہیں۔ یہ سن کر بستی کے لوگ بھاگتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو بولا اللہ سے ڈرو، مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم حضرت لوط کے گھر پہنچی تو حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کر دیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ ان بد کردار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا اور ان میں سے کچھ لوگ آپ کے گھر پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو انہوں نے حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں فرمایا، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے، ابھی رات باقی ہے، تم اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اہل سدوم ان کے گھر کا دروازہ توڑنے پر بضد تھا، لہذا حضرت جبرائیل نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں دے مارا، جس سے ان کے آنکھوں کے ڈھیلے باہر نکل آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے تھے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ نکل پڑے۔ بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، پر تھوڑا دور جا کر اپنے قوم کے پاس پلٹ گئی اور یوں وہ بھی اس قوم کے ساتھ جہنم رسید ہوئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو حضرت جبریل نے بستی کو اپنے پر سے اکھاڑ دیا، جس کے بعد اس بستی پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا تھا۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اس رات تک بستی کو نیست نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط ان خوبصورت بستیوں کو اللہ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل بنا دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس حصے میں کوئی جاندار مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتا۔